الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا سبق چل رہا ہے توحید باری تعالیٰ کے متعلق۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ توحید باری کے متعلق بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالی، نمبر 2 صفات باری تعالی، نمبر 3 اسماء باری تعالی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، توحید فی ذات، اس کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پر 5 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الستہ۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہیں، نہ عرض ہیں، نہ طویل ہیں، نہ عریض ہیں، اور نہ ہی کسی مکان میں اتر کر ان کو بھر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی مکان ان کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی جہات ستہ میں سے کوئی خاص جہت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان ہے۔ یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات، تو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ صفات 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات اللہ تعالیٰ کی صفات جو واضح ہیں، مبہمات جو واضح نہیں اور انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، یہ الصفات ہیں اور یہ صفات 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ یہ صفات ذاتیہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ ہیں، یعنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور اس کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو۔ احیاء، اللہ تعالیٰ محیی بھی ہیں، تو اماتہ اللہ تعالیٰ ممیت بھی ہیں۔ اعزاز، اللہ تعالیٰ معز بھی ہیں۔ اذلال، تو اللہ تعالیٰ مذل بھی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 صفات متشابہات۔ صفات متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جن کا لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور جن کی شرعی مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے الف لام میم مثال کے طور پہ۔ نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جن کا لغوی معنی معلوم ہو لیکن شرعی مراد معلوم نہ ہو، جیسے یدن، عین، وجہ وغیرہ۔ یہ میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی
اور پھر صفات متشابہات کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو کلمات ہیں عین، ید، وجہ، ساق وغیرہ، اس میں متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعضاء ان سے مراد نہیں ہیں، نمبر ایک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نمبر دو۔ صفات متشابہات ہیں، نمبر تین۔ اور ان کلمات متشابہات کی حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں، نمبر چار۔ ہم ان کے معنی مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں، نمبر پانچ۔ اور ان کلمات کے جو معنی بھی ہیں، ان کلمات کے جو معنی بھی ہیں وہ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے، نمبر چھ۔ یہ بنیادی طور پہ چھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف وہ مجسمہ اور جسمیہ کی فتنے سے بچانے کے لیے درجہ ظن میں تعویل فرما لیتے ہیں، اور معتزلہ وہ درجہ یقین میں اس میں تعویل کرتے ہیں۔ غیر مقلدین وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کے قائل ہیں، باقی وہ سوالات سے بچنے کے لیے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی اعضاء تو ہیں لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں اس طرح ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں صفات کے بارے میں مذہب اور موقف بیان کیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت کے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا موقف ہے کہ کلمات جو انسان کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں تو اس وقت ان سے مراد اعضاء نہیں بلکہ صفات ہوتی ہیں۔ اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں کہ یدن، عین، وجہ، ساق جب بولیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں، اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر ایک، اللہ الصمد، سورہ اخلاص آیت نمبر 3۔ الصمد کا معنی امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 710 ہجری، تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ الصمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر کوئی اس کا محتاج ہو، یہ ہے الصمد۔ اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ سننے میں کان کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جسم کے بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اعضائے جسم کے بھی محتاج نہیں، تو پھر ان کے لیے اعضائے جسم کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی بولنے کے لیے زبان ضروری ہے، تو سوال ہوگا جب زبان بولتی ہے تو اس کو بولنے کے لیے بھی زبان چاہیے، اور جب وہ زبان بولے گی تو اس کو بولنے کے لیے بھی زبان چاہیے، تو یہ تو تسلسل ہے جو کہ باطل ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں لیکن بولنے میں اللہ تعالیٰ زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ اعضاء تو ہمیشہ جسم کے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اعضائے جسم کیسے ہوں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمات جب بولے جائیں تو اس سے مراد اعضاء نہیں ہوتے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جسم سے کیوں پاک ہے، بغیر جسم کے کیوں موجود ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو اس پہ 4 دلائل سے بات فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسم سے اس لیے پاک ہیں کہ جسم کہتے ہیں المرکب من الجزئین فصاعدا، کم از کم 2 مفرد ملیں تو پھر مرکب بنتا ہے۔ تو مرکب ہوتا ہے کہ جو 2 مفردوں سے مل کر بنے، تو پہلے مفرد اور پھر مرکب، اور مرکب وہی ہوگا کہ جو پہلے نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانے تو جسم مرکب ہوتا ہے، اور مرکب پہلے نہیں ہوتا بعد میں بنتا ہے، اور جو پہلے نہ ہو اور بعد میں آئے اس کو حادث کہتے ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، ہمیشہ سے۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ دلیل نمبر 2، دیکھیں جسم جتنا بھی بڑا ہو آخر اس کی کوئی حد ہوتی ہے، تو اگر اللہ کے لیے جسم مانیں گے تو حد ماننی پڑے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ تو حد سے پاک ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ دلیل نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانے تو جسم کو خاص مکان چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ ہے مثلا مکان اور مکین میں ایک ضابطہ ہے کہ مکان ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مکان مانیں گے تو اس کا معنی کہ اللہ چھوٹے ہوگا اور مکان بڑا ہوگا، جبکہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تو ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان تو ثابت ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وجہ اس لیے جسم جب بھی ہوگا تو اس کے لیے خاص جہت ہوگی، خاص جہت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس پر 4 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ باقی دلائل ہمارے چل رہے تھے کہ جب یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جائیں تو اس سے مراد اذان نہیں ہوتے۔ دلیل نمبر 3، دیکھیں متشابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، شرعی مراد بھی معلوم نہ ہو۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو لیکن شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ اگر ہم ان کلمات یدن عین وجہ وغیرہ کے اعضاء مجہول الکیفیت مراد لیں گے تو پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 3، معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت، یعنی ید کا لغوی معنی کیا یہ بھی معلوم ہے، اور ید کی سے یہاں مراد کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، لیکن ہمیں کیفیت معلوم نہیں۔ تو 3 قسمیں، جبکہ متشابہ کی 3 قسمیں ہونا باطل ہیں، اور یہ تیسری قسم ماننی پڑی مجہول الکیفیت معلوم المراد ماننے کی وجہ سے، اور جو چیز مستلزم باطل ہو وہ بھی باطل ہوتی ہے، یعنی جو کسی باطل کی بنیاد بنے وہ بنیاد بھی باطل ہے، جو غلط کام کی بنیاد ہو وہ غلط بنیاد بھی غلط ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کلمات یدن عین بولے استعمال کیے جائیں تو اس سے مراد اعضاء مجہول الکیفیت نہیں ہوتے۔ باقی یہاں ایک سوال آئے گا، وہ کیا؟ مجھ سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ دیکھو ساجی متشابہ کی ہم کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ اور اگر ہم ان کلمات کے اعضاء مجہول کیفیت مان لیں تو 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم اور ہو جائے گی معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت۔ تو آپ کہتے ہیں تیسری قسم باطل ہے، تو تیسری قسم کیوں باطل ہے؟ پہلی 2 قسمیں کوئی منصوص تو نہیں کہ قرآن کریم کے اندر آئے کہ 2 قسمیں ہیں متشابہ کی، یا حدیث پاک میں فرمان پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ 2 قسمیں اجتہادی ہیں، اگر ایک قسم اور ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا فرق پڑے گا، ذرا آپ سمجھیں تیسری قسم ماننے سے کیا فرق پڑے گا۔ فرق یہ ہے، اگر آپ تیسری قسم مان لیتے ہیں معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت، یعنی ید کا لغوی معنی بھی معلوم
ید سے مراد بھی معلوم، مراد شرعی، لیکن کیفیت مجہول۔ یہ جو کیفیت آپ نے مانی ہے، یہ کیفیت تو جسم کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا ماننا پڑے گا کیفیت سے بھی پاک ہے، تو تیسری قسم تو ممکن ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں حضرت کتاب الاسماء والصفات میں امام باقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ۔ کیفیت اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کیفیات سے پاک ہیں، تو کیفیت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیفیت تو جسم کا تقاضا کرتی ہے، جب جسم ہی نہیں کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے ہم نے کہا کہ تیسری قسم ماننا یہ باطل اور غلط ہے۔ دلیل نمبر 4، یعنی یہ کلمات ید عین وجہ جب ساکن بولا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو اس سے مراد اعضاء نہیں ہوتے بلکہ صفات ہوتی ہیں۔ اس پر چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ دلیل سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے فصل، ایک ہے نوع، ایک ہے جنس۔ جنس بھی کلی ہے، نوع بھی کلی ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جو نوع کا معنی ہے وہ جنس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ مثلا حیوان ایک جنس ہے، اس کے نیچے نوع ہے۔ نمبر 1 حیوان ناطق، یہ نوع ہے۔ حیوان ناحق، یہ ایک نوع ہے۔ حیوان ناطق یا حیوان ناحق، اوپر جنس کیا ہے؟ حیوان۔ تو جو نوع کا معنی ہے حیوان ناطق یا حیوان ناحق، ناطق سے حیوان ناطق الگ ہو گیا، ناحق سے حیوان الگ ہو گیا، تو حیوان کی 2 قسمیں بنی ہیں، ناطق اور ناحق آنے سے، لیکن حیوان تو دونوں کے اندر ہے نا۔ تو جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، یہ بھی حیوان ہے۔ گھوڑا حیوان ناحق ہے تو وہ بھی حیوان ہے، تو حیوانیت کا معنی تو پایا جائے گا نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ہے نوع اور ایک ہے جنس۔ یہ جو جنس والا معنی ہے یہ نوع کے اندر باہر صورت پایا جاتا ہے، تو ایک ہے نوع اور ایک ہے جنس۔ جنس والا معنی نوع کے اندر یقیناً پایا جاتا ہے۔ حیوان ایک جنس ہے، حیوان ناطق ایک نوع، حیوان ناحق ایک نوع۔ ناطق ہوگا لیکن حیوان بھی ہوگا، ناحق ہوگا لیکن حیوان بھی ہوگا، تو حیوانیت جو جنس ہے وہ نوع کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ اب بات سمجھیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جب ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد ہاتھ ہے، اب اس کا معنی کہ جنس ہے یدن، اس کی ایک نوع ید الانسان، ایک نوع ید اللہ، تو اگر یہ ید اللہ ید کا معنی ہاتھ ہو تو دیکھو اوپر جو جنس ہے ید، وہ تو آلہ جارحہ ہے، یعنی کام کرنے والا آلہ ہے، کام کرنے والا، ورک کرنے والا آلہ، اور وہ تو حادث ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے لیے ید مانے یعنی ہاتھ مانے، اور وہ جو ہاتھ اوپر جنس ہے وہ تو حادث ہے، تو پھر ید اللہ کو حادث ماننا پڑے گا، حالانکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات حادث نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما دیں۔ دلیل نمبر 5، اگر ان کلمات یدن عین وجہ ساکن کے معنی حقیقی لے لیے جائیں لیکن مجہول کیفیت لیے جائیں، یعنی ید ہے لیکن جیسے اللہ کی شان کے لائق، عین ہے، عین کا معنی آنکھ، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اب یدن عین وجہ ان کی حقیقی معنی مانے اور پھر مجہول کیفیت مانے تو یہ تضاد ہے، اس لیے کہ ید کا حقیقی معنی تو معلوم ہے کہ ید کسے کہتے ہیں، ید ہاتھ کسے کہتے ہیں، انگلی ہو، پورا ہو، ناخن ہو، ہڈی ہو، رگیں ہوں، گوشت ہو، خون ہو، معلوم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں عین، تو عین کسے کہتے ہیں پتہ ہے، عین کسے کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں وجہ، تو وجہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں۔
تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کلمات استعمال کریں اور ان کے حقیقی معنی ہی مراد لیں، ید کا معنی ہاتھ لیں، وجن کا معنی چہرہ لیں، عین کا معنی آنکھ لیں، تو چہرہ ہاتھ آنکھ تو معلوم ہے، یہ تو مجہول نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں تضاد کریں گے، یعنی جو حقیقی معنی ہے وہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول کیفیت نہیں ہے۔ تو اگر یہ کلمات جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جائیں اور اس سے مراد اعضاء لیا جائے، مجہول کیفیت مراد لیا جائے، تو تضاد ہوگا کہ حقیقی معنی معلوم الکیفیت، اور جب آپ نے مراد لی تو آپ نے کہہ دیا مجہول کیفیت۔ تو ایک معنی حقیقی ہو، وہ معلوم الکیفیت بھی ہو، مجہول کیفیت بھی ہو، معلوم اور مجہول کے اندر تضاد ہوتا ہے، لہذا ایسا ماننا استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ دلیل نمبر 6، اگر ان کلمات یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ کے لیے کیفیات ثابت کر دی جائیں، اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا، کیونکہ کیفیات جسم کی ہوتی ہیں، اجسام کی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو ماننا پڑے گا یہ یدن، عین، وجہ، ساقن جب یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں تو اس سے مراد قطعاً حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ تعالی، وفات 418 ہجری، اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 189 ہجری، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے اجل تلامذہ میں سے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف، اور اس کے بعد ہے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالی، 80 اور 9، 199 ہجری ان کی وفات ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی، تو اس کے اندر مختلف فقرے ہیں، رقم الفقرہ 740، فرماتے ہیں واتفق الفقہاء کلہم من المشرق الی المغرب علی الایمان بالقرآن، مشرق اور مغرب کے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قرآن کریم اور ثقات راویوں سے مروی احادیث مبارکہ میں جو نصوص آئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، بغیر کسی تبدیلی اور بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر کسی تشبیہ کے۔ واتفق الفقہاء کلہم من المشرق الی المغرب علی الایمان بالقرآن والاحادیث التي جاءت بها الثقات والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت الرب عز وجل من غیر تغییر ولا وصف ولا تشبیہ، بغیر صفت بیان کرنے کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ فمن فسر اليوم شیئا من ذلک، اور جس شخص نے ان کا حقیقی معنی بیان کیا، تفسیر حقیقی معنی، فقط خرج مما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وفارق الجماع، اور جمہور اہل سنت والجماعت سے وہ الگ راستہ اختیار کر گیا۔ فإنہم لم یصفوا، اس لیے کہ جمہور اہل سنت والجماعت نہ تو ان کی کیفیات بیان کرتے ہیں، ولم یفسروا، نہ ہی حقیقی معنی بیان کرتے ہیں، ولیکن افتوا بما فی الکتاب والسنت ثم سکتوا، بلکہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر آیا، جو کچھ پیغمبر پاک کی سنت کے اندر اسی کو بیان کرتے ہیں اور تشریح نہیں کرتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ تعالی، وفات 488 ہجری، ایک اور سند امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 189 ہجری، 80 اور 9، وہ احادیث حبوط کے متعلق یہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی کے اندر ہم محمد بن الحسن فی الاحادیث التي جاءت، حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
کہ ان تمام احادیث کے بارے میں کہ جو ثقہ راویوں سے منقول ہو کر آئی ہیں. کیا ان اللہ یہبط الی سماء الدنیا ونحو هذا من هذه الاحادیث ان هذه الاحادیث قد روتها الثقات فنحن نرویها ونؤمن بها ولا نفسرها. کہ یہ جو احادیث آئی ہیں ثقات راویوں سے ان صفات کے بارے میں، ہم ان کو روایت بھی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن ان میں تفسیر نہیں کرتے، ان کی حقیقی معنی بیان نہیں کرتے. امام ابو بکر بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، باب ما ذکر فی السورہ، اس کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَ أَنَّ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَيَعْنِ اللَّهُ عَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةً، کہ ہمارے اوپر اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اعتقاد رکھے ہمارا رب نہ اس کی صورت سے بھی پاک ہے، خاص حیت سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ صورت تقاضا کرتی ہے کیفیت کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ کیفیات سے بالکل پاک ہیں. یا ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے کیفیات نہیں، معلوم الکیفیت بھی اور مجہول الکیفیت بھی، کیفیت کوئی نہیں، نہ ہی معلوم اور نہ ہی مجہول. سوال یہ ہے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، وفات 179 ہجری، ان سے سوال کیا گیا لما سئل عن قولہ تعالی ثم استوى علی العرش کیف استوى، کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر ہے ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى، کیف استوى، استوا کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استواء کا معنی معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، ایمان لانا اس پر لازم ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. یہ ابن ابی العز نے شرح العقیدۃ الحنفیہ میں اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح الرد علی الجہمیہ میں ابن مندہ نے نقل کیا ہے. اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں. جواب یہ ہے کہ یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ثابت ہی نہیں. التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات میں یہ بات درج ہے کہ یہ امام صاحب رحمہ اللہ سے ثابت ہی نہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت غلط ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات میں، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری باب وکان عرش الماء کے تحت بسند جید یہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں ہم امام مالک کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور امام مالک سے کہنے لگا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استواؤہ، یہ جو قرآن کریم کے اندر ہے الرحمن علی العرش استوى، تو استوا کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنا سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آ گیا، یعنی آپ نہایت پریشان ہو گئے سوال سن کر کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے سوال کرتا ہے. سر اٹھایا اور امام مالک فرمانے لگے الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ لا یقال کیف، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، بس جس طرح بیان فرمایا ہم نے مان لیا. کیسے ہیں؟ لا یقال کیف، کیف نہ کہو، وکیف عنہ مرفوع، کیفیت مرفوع ہے، کیفیت ثابت نہیں، لہذا کیف کی بات مت کرو، کیف کی بات مت کرو. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ. امام ابو بکر بیہقی، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ولید بن مسلم کے طریق سے امام نقل کیا ہے کہ امام اوزاعی
امام مالک، امام سفیان ثوری، امام لیث بن سعد رحمہ اللہ تعالی ان احادیث کے متعلق جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے یہ فرمایا کرتے تھے امروہا کما جاءت بلا کیفن، امروہا کما جاءت بلا کیفیتن، امروہا کما جاءت بلا کیفیتن، ان صفات کو بلا کیفیت یوں ہی بیان کر دو، کیفیات کے اندر نہ جاؤ۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ حضرت امام مالک کی طرف غلط منسوب ہے اور بہت زیادہ جملہ عوام اور خواص کی زبان پہ چل رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں، عقیدہ طحاویہ کی شرح کرنے والا ابن ابی العز یہ فروعاً مسائل کے اعتبار سے حنفی ہے، لیکن عقیدتاً یہ شخص معتزلی ہے۔ عام طور پہ عقیدہ طحاویہ کی شرح غیر مقلد آپ کو یہی دیں گے جو ابن ابی العز کی ہے، ابن ابی العز کی ہے۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میرا قطر کا سفر تھا، وہاں میں گیا تو چند ایک علماء کی خواہش تھی کہ کوئی مجھ سے مختصر وقت میں کتاب پڑھ لیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ عقیدہ طحاویہ 3 دن میں پڑھ لیں۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل سے آ جائیں گے۔ وہ جب تشریف لائے تو عقیدہ طحاویہ کی کتاب بھی لائے اور اس کے مطالعہ کے لیے جو مجھے شرح دی وہ ابن ابی العز کی شرح تھی۔ میں نے کہا یہ مجھے آپ کیوں لائے؟ کہا یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے، کہ اوپر لکھا ہوا ہے شرح العقیدۃ طحاویہ لابن ابی العز الحنفی۔ اس حنفی کے لفظ سے دھوکہ لگ جاتا ہے اور لوگ اس کو ایک حنفی کی شرح سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ شخص فروعاً اگرچہ حنفی ہے لیکن عقیدتاً معتزلی ہے، اس سے بچیں۔ الحمدللہ عقیدہ طحاویہ پر میری بڑی مختصر اور جامع شرح چھپ گئی ہے۔ عقیدہ طحاویہ پر مکمل اسباق میرے آ چکے ہیں، آپ حضرات ان اسباق کا مطالعہ فرما رہے ہیں، آپ اس اسباق کو سن لیں، عقیدہ طحاویہ کی شرح اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز عقیدہ طحاویہ کھل کر آپ کے سامنے آئے گی اور یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ میں ایک مرتبہ جدہ سفر پہ تھا تو مجھے ایک نوجوان وہاں پہ ملا، نیم عالم، اور اس نے یہی سوال مجھ سے کیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی کیفیت مجہول ہے، معنی معلوم ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسی کیفیت بیان نہ کرو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ بدعتی ہیں؟ وہ جی کہتا ہے یہ نہیں۔ تو میں نے کہا امام مالک تو فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، وہی سوال کرے گا جو بدعتی ہوگا، تو کیا آپ بدعتی ہیں؟ وہ جی کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے سوال کیوں کیا؟ آپ پہلے تسلیم کرو کہ آپ بدعتی ہیں اور پھر سوال کرو، اگر آپ بدعتی نہیں ہیں تو آپ سوال مت کرو۔ اب وہ ایسا خاموش ہوا کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب بن نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں، پھنس گیا بیچارہ۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ سے بیٹا قول اور مقولہ منقول ہی نہیں، نسبت غلط ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو جملہ ثابت ہے، میں نے کہا آپ اس جملے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے الرحمن علی العرش استوى کما نفسہ نفسا ولا یقال کیف وکیف عنہ مجہول۔ وہ فرماتے کیفیت بیان ہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیفیت ثابت ہی نہیں۔ تو پھر اس کو بات سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔